السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا عنوان میں نے ایک نظم سے لیا ہے۔ نظم بہت مشہور ہے احمدی طبقے میں بھی، اور غیر احمدیوں نے بھی کہیں کہیں سنی ہوئی ہوگی۔ تو اس میں ایک شعر ہے کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں۔ مقصود میرا پورا ہو اگر، مل جائیں مجھے دیوانے دو۔ اس تلازمہ خیال کی بنیاد کیا بنی کہ پچھلے پروگرام میں جب ہم نے بات کی تو ایسے ہی میرا خیال ہے آدھے منٹ کی گفتگو ہوگی زیادہ سے زیادہ، یا 1 منٹ کی، کہ میں نے بتایا عذراء مثال کہ وہاں ربوہ میں میری ملاقات ہوئی ایک ڈاکٹر بشیر گئے ہوئے تھے افریقہ سے، ان سے، اور وہ واقعہ پچھلے پروگرام میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے جانے کے فوراً بعد ہی واپس آنا پڑا جماعتی حکم کے تحت، اور پھر انہوں نے، اور اس وقت ان کے بچوں کے داخلے واخلے ہوئے تھے وہاں پہ اسکول میں۔ تو میں نے بھی اس جہالت میں، مجھے اعتراف ہے میں بھی شامل تھا، کہ میں نے کہا کہ وہ نہ دیتے علی ہونی داخلے ہوئے سن تو یہ تو سال ماریا جائے گا۔ تو اس پہ انہوں نے جو کہا، کمنٹس آتے رہتے ہیں ون سونے، اور ان کی بڑی مطلب بعض اریٹیٹنگ ہوتے ہیں، بعض میں سے کوئی نیا پروگرام نکل آتا ہے، اور بعض ایسے سودنگ ہوتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک تفصیلی کمنٹ اس پہ آیا ہوا تھا یوٹیوب پہ، اور وہ پڑھتا چلا گیا۔ ظاہر ہے تھوڑی دیر بعد میں اندازہ ہو گیا کہ موصوف وہی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہی تھے، اور اینڈ پہ پھر ان کا نام، اور کیا کیفیت ہوگی۔ بہتر تو یہ تھا کہ میں وہی پڑھ کے اگر آپ کو سنا دیتا تو، اور غلطی یہ ہوئی کہ چونکہ وہ اتنی دفعہ میں نے پڑھا ہے کہ اب وہ مجھے تقریباً اس کا مفہوم یاد ہی ہو چکا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پیارے بھائی برادرم طاہر بھٹی صاحب، وہ جن بچوں کا اور جس کا ذکر آپ نے جو واقعے میں کیا تھا، تو اتفاق یہ تھا کہ ان کی وہ بیٹی اس وقت کوئی 8ویں 9ویں میں ہوگی، اور کوارٹر، یہ اب سارا جو ہے نا یہ ری لیو کرنے والا معاملہ ہے کہ آپ آج کل کے جو صدر انجمن یا تحریک جدید کے ڈبل سٹوری کوارٹرز، اور اس کی جس طرح کی بنتر اور بناوٹ ہے، اور ظاہر ہے سہولیات میں بھی کافی اضافہ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت جس کوارٹر میں وہ تھے وہ وہی پرانے صدر انجمن کے کوارٹر تھے، جو 13 انچ والی موٹی دیواروں کے، اور باہر ٹیپ ہوئی ہونی، اور اوپر سے پھر سرخ رنگ پھیرا جاتا تھا، اور کوگی رنگ کے دروازے تھے۔ اور ایک جیسے ہی دروازے، میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سرگودا میں ایک ریلوے والوں نے اپنی لکڑی نیلام کی تھی، تو حضرت مسلم موعود نے، یا جو بھی انہی کا زمانہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ روا آباد کرتے وقت ہمیں بڑی ضرورت پڑے گی، وہ ساری خرید لی نیلامی سے انہوں نے، اور وہ پھر ان کوارٹروں میں اور ان جگہوں پہ وہ دروازے بنانے میں اور ان ساری چیزوں میں استعمال ہوئی۔ تو ہم نے وہ ایک ہی ڈیزائن کے لمبے لمبے پھٹوں والے جو دروازے تھے، جن پہ ساروں کا ایک ہی رنگ ہوتا تھا، اور جس کو میں کوگی رنگ کہہ رہا ہوں، وہ ڈارک گرے کلر کے پینٹ ہوتا تھا اس کو، تو اس کوارٹر میں تھے یہ۔ تو اس میں ایسے ہی ہے کہ یہ کمرہ بنا ہوا ہے، پھر ساتھ ہے درمیان میں سے ایک دروازہ ہے، اور پھر وہ چائے وائے وہاں ملتی ہے، اس طرح کے ڈرائنگ رومز، اور یہ چیزیں کہاں تھیں؟ ہم تو ابتدا کر رہے تھے، یہ تو کلائمیکس کی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس میں سے تھوڑی سی ڈائگریشن کی اجازت دیجیے کہ علیم صاحب ناروے کہیں وزٹ کرنے کے بعد واپس گئے، تو کراچی میں بیٹھے ہوئے، تو کہتے ہیں میں جس جماعت کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا ناروے میں، اس میں جو باتھ روم تھا وہ میرے اس رہائشی کمرے سے بڑا تھا، اور زیادہ سپیشیس اور زیادہ سہولتوں والا تھا کراچی والے۔ اور اس کے بعد اپنی ایک کیفیت میں کہتے ہیں میں مگے سے پانی ڈالتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا کہ یا اللہ تو نے سارا کچھ دکھا دیا، اور ابھی دکھا دیا، ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں، مطلب ابھی کیا ہے ہم نے، اور ٹائم ہی کتنا گزرا ہے، اور یعنی کہاں سے ابتدا اور کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ وہ بچی جس کو آپ نے دیکھ کے کہا تھا کہ ادھر سال ماریا جائے گا، وہ ماشاءاللہ اب ڈاکٹر فائقہ بشیر ہے، اور ایک امریکن ہاسپٹل ہے گانا میں،
تو اس میں بڑی سینئر ڈاکٹر کے طور پر اور ان کی ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بھی وہاں کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا بچہ تھا تو وہ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ انگلینڈ میں اپنی ایک فارمیسی کا مالک ہے ماشاءاللہ، اور جو سب سے چھوٹے جن کی اب جو شمار قطار میں ہی اس وقت نہیں ہوں گے، تو وہ اس وقت دونوں بھائی گانا کی ایک ملٹری ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور دونوں ڈاکٹر ہیں۔ اب کہاں سے اب یہ اتنا حصہ تو ہو گیا نا کہ وہ اب کیا ہیں۔ تب کیا تھا کہ ایک آدمی نے اس چھوٹے سے جملے کو فوری طور پر ریزسٹ اور ریبٹ کیا ہے کہ ہمارے جو سال ہیں واقفین کے، جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، ہمارے سال بعد میں شروع ہوتے ہیں قبر کے۔ اور پھر یہ بھی لکھا کہ صرف یہ نہیں، کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے نصرت جہاں جو جس اسکول میں پڑھتے تھے اکیڈمی میں، اس کے پرنسپل نے کہا کہ آپ حضرت صاحب کی خدمت میں خط لکھیں کہ اس طرح بچوں کا امتحان ہونے والے ہیں تو سال تھوڑا مطلب اجازت دے دیں۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں حضور کی خدمت، حکم آ گیا تو حکم آ گیا بس۔ پھر جب اگلے دن میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی اور تفصیل سے ہوئی، بلکہ اب میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں ان کو پروگرام میں انوائٹ کروں گا، مطلب ٹیلی فونیکلی ساتھ لوں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ پنجابی میں بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی تھی، تو ہم انہیں ہنگارہ پروگرام میں ہی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں مجھے انہوں نے بتایا کہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو میں نے کہیں عرض کیا حضور کی خدمت میں خلیفہ وقت سے ملاقات میں کہ بچوں کی عمریں اب جو ہیں وہ اسکولوں کی ہیں اور اسکول وہاں اچھے ہیں، تو میں پھر ذرا خیال یہ ہے کہ میں لے جاؤں اور وہاں۔ تو کہتے ہیں ابھی میری بات درمیان میں تھی تو حضور نے فرمایا اچھا اگر اسکولوں نے بچے پڑھانے ہیں تو لے جائیں، یعنی بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل اسکولوں سے نہیں کرتے، یہ بھی اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ اور اس سے ملتے جلتے اور کئی آف دا ریکارڈ فکرے سنے ہوئے ہیں میں نے، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ایک دریا کے بہاؤ کی طرح خلفاء کے سینوں میں بہتا ہے اور چلتا ہے، لیکن اس کا اظہار ضرورت پہ ہی ہے، جہاں موقع آتا ہے وہاں پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا جملہ کہ اچھا اگر اسکولوں نے پڑھانے ہیں بچے تو پھر اب اگر دیکھا جائے تو بات تو ٹھیک ہے کہ اسکول قائم تو اسی لیے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا، لیکن اسباب کو خدا بنا لینے پہ کی مناہی ہے کہ آپ اب ان اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیں۔ اسباب مہیا ہوں گے، ساری چیزیں فیوریبل ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، اس کی مشیت آپ کی سائڈ پہ نہیں کھڑی ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے، وہ کیا پورا شعر ہے کہ قادر ہے وہ بارگاہ ٹوٹا کام بناوے، اور بنا بنایا توڑ دے کوئی اس کا بھید نہ پاوے۔ تو بات یہی ہے، لیکن بعض جملے تحدی لگتے ہوں گے کہ جیسے میں نے ایک دو پروگرام پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس زمانے میں صرف جماعت احمدیہ ہم ہی مانتے ہیں، باقی کوئی نہیں مانتے۔ اب یہ بڑا ایبسرڈ اور بڑا ایسے جیسے اگلے کے اوپر منہ پہ مارنے والا جملہ ہے، لیکن ولا فخر کے بعد کوئی اس پہ فخر نہیں ہے۔ امر واقعہ کے طور پر یہ ہے کہ کون ہے جو جب موقع آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے رہنے دو، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات خود درست کر دے گا، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت ہر آرگومنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو بچے داخل کیے ہیں، اس کے بعد 2 مہینے بھی نہیں گزرے واپس چل پڑے ہیں، امتحان سر پہ ہیں اور ہو رہے ہیں بلکہ ہونے والے ہیں، تو کیا کیا؟ لیکن ان 4 بچوں کا فیوچر کسی لحاظ سے بائی آل مینز مطلب بہترین، تو لہٰذا یہ جو مستقبل اور یہ ہمارے کیس میں بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم شاید وہ اختر الایمان کا ایک مصرع ہے کہ سیانے بن کر بات بگاڑی، ٹھیک پڑی سادہ سی چال، اور کبھی کلندر کبھی بگولا کبھی خیال،
یہ ایک لمبی نظم ہے، مگر اس میں جو مصرع میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سیانے بن کر بات بگاڑی، ٹھیک پڑی سادہ سی چال، یہ بھی شاید ہمیں ہی سوٹ کرتا ہے، شاید کوئی اور کرے تو اس کے لیے یہ نہ ہو۔ انفرادی جو سماجی اور روزمرہ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، یہی مل کے جماعتی سیٹ اپ کو بناتے ہیں نا، یہی انفرادی اینٹیں ہیں نا جو ایک بڑی عمارت قائم کرتی ہیں۔ تو وہ اجتماعی عمارت جو ہے اس کو سارے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی سے نہیں ہے، آپ لوگوں کا، آپ الیکٹورل سسٹم کا حصہ نہیں ہیں، جب آپ کا ووٹ نہیں ہے تو پھر ان کو آپ کی کیا پرواہ۔ پریکٹیکلی وہ کرتے بھی سارا یہی ہیں۔ سیاستدان اور لیڈرشپ، اور یہ میں نے عرض کیا نا کہ وہاں پہ ایک ہندو کمیونٹی کو کچھ ہو گیا تب بھی وزیر اعظم کے بیانات کی لائن لگی ہوئی ہے، شیعوں کے ساتھ کچھ ہو گیا دھماکہ شماکہ تو اس وقت کا آرمی چیف جناب باقاعدہ یہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ احمدیوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی ہوا ہی نہیں واقعہ۔ اس کو اب آپ شکوہ نہ سمجھیں، یہ شکوہ ہے نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو ہماری پرواہ نہیں ہے اور ہمارے خدا کو ہماری پرواہ ہوتی ہے۔ آپ ربوہ میں ایک اوور ہیڈ برج بناتے وقت آپ کو موت پڑتی ہے کہ انہوں کی لوڑ ہے، جبکہ وہاں پر ایئرپورٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے آپ کی پریورٹی میں ہم کہاں، تو ہم پھر کسی کی تو پریورٹی میں ہوں گے نا۔ وہ پچھلی دفعہ کہا نا کہ مجھ کسے دی تے بدی کھلوتی ہے نا اتھے، وہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجھ ایسے بدی ہوئی کھلوتی ہے کہ جن کے پاس آپ نے ککھ نہیں چھوڑتے، ان کے بچے کسی زمانے کسی ڈیکڈ میں کوئی بچہ پیچھے نہیں رہا۔ آج مجھے کسی نے، ایک دوست نے 2-3 کلپس بھیجے کہ وہ ایک بچی جو ہے وہ برلین میں اسپیشل ایجوکیشن، یعنی وہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں، وہ جو سکول ہے ہمارا ربوہ میں، جو وہاں سے آئی ہوئی بچی ہے، وہ برلین میں مسلسل میڈل لیے جا رہی ہے پچھلے 3 دن سے۔ تو از رائے تفنن کسی نے کہا کہ مطلب جن کے ڈس ایبل جو بچے ہیں وہ یہ کمال دکھا رہے ہیں، ان کے ایبل بچے دنیا میں کیا کر رہے ہوں گے؟ اور نو ڈاؤٹ کہ وہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جب میں نے عرض کیا نا کہ میں نے ان سے فون پہ جب تفصیل سے بات ہوئی تو وہاں پہ میری بھی ایک جو خام خواہ کی تھی نا بلا وجہ کی غلطی، اس کی بھی اصلاح ہوئی، اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اب انڈیپینڈنٹ اور محتاجی کے بغیر اور ان لوگوں کی کسی بھی کیفیت کے میں شیئرنگ کیئرنگ کے بغیر آگے بڑھانا چاہ رہا ہے، اور اس کی پھر کئی شکلیں ہیں، اس کے کئی لیولز ہیں۔ ان جو اللہ تعالیٰ کی مشیت جس لحاظ سے ہمیں ترقی دے رہی ہے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے تو اتنے حصے میں ہم اپنا نقصان کریں گے، اور اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو مشیت تو آلریڈی آپ ہی کی سائڈ پہ کھڑی ہے۔ یہ تو ہر موقع بتا رہا ہے کہ مشیت آپ کی سائڈ پہ کھڑی ہے۔ اور جس طرح وہ جو کچے پکے کوارٹروں میں سے اٹھ کے تو اب بڑے بڑے امریکن ہاسپٹلز اور یعنی یورپ میں اور ہر جگہ پہ ادھر سے ہی ایجوکیشن حاصل کر کے پھر وہ مختلف لیولز پہ وہ بچے پہنچ رہے ہیں، لیکن اس پہ ٹائم لگا ہے۔ اس کے دوران آپ کا جو توکل والا امتحان تھا اس میں سے آپ کو سلامت پار اترنا پڑتا ہے۔ آپ کو جو راہ چلتے والے خدا ہیں ان کے منہ پہ مارنی پڑتی ہے ان کی خدائی۔ 1000 راہ چلے پھر وہ راہ گزر آئی کہ ایک سفر میں رہے اور ہر سفر سے گئے۔ تو مجھے یہ خیال یعنی آ رہا تھا کہ حضرت مسلم موعود نے بہت، یعنی دوسرے امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح ثانی، انہوں نے جو اس نظم میں یہ شعر ارشاد فرمایا کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں۔ اب آپ سنتے ہیں نا 23 کروڑ تو 24 کروڑ تو لاکھوں انسانوں کا مجمع، ملین مارچ، وہ ساروں نے اینڈ کس پہ ہوتا ہے؟ بیڑا غرق کرنے پہ ملک کا۔ یہ ہیں وہ عاقل کہ جو لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں، مقصود میرا پورا ہو اگر
مل جائیں مجھے دیوانے دو. اس حوالے سے میری بیٹی نے جو سب سے چھوٹی ہے اس نے یہی والی نظم وہاں پڑھی پاکستان میں، ماشاءاللہ آل پاکستان ریلی میں اس نے میڈل جیتا تھا. تو میں نے اس کے جو شعر دو تین تھے ان میں سے ایک شعر آپ کے ساتھ یا ایک دو شعر شیئر کرنے کے لیے، جسٹ جیسے ذائقہ چکھانے کے لیے، مجھے خود بھی اچھی لگی، ممکن ہے آپ کو بھی اچھی لگے، تو میں وہ شامل کر رہا ہوں. آڈیو میں نے رکھی ہوئی تھی ریلیونٹ، اور دوسرے شعر سے ابتدا ہے. تو اس کے بعد پھر میں اس سے کہوں گا کہ وہ اس شعر کو بھی شامل کر کے کہ عاقل کا یہاں پر کام نہیں، وہ لاکھوں بھی بے فائدہ ہیں. اور مزید یعنی یہ نظم جو ہے یہ ہمارے بچپنے سے ہمارے ساتھ ساتھ آئی ہے. ہر زمانے میں دشمنی تو جماعت پیدا ہوئی تو دشمنی ساتھ ہی پیدا ہو گئی، اور پھر وہ دشمنی صرف منہ کی بک بک کی نہیں تھی، اس دشمنی میں واقعی ظلم کی برچھی شامل رہی ہے، اور اس برچھی نے جتنے چرکے لگا سکتی تھی وہ لگائے ہیں. لیکن خلفاء کا ایٹیٹیوڈ یہ رہا کہ دشمن کو ظلم کی برچھی سے تم سینہ و دل برمانے دو، یہ درد رہے گا بن کے دوا، تم صبر کرو وقت آنے دو. ہماری ہر آؤٹ پٹ، ہمارے ہر نتیجے اور ہمارے ہر کلائمیکس، پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں، ترقی کہہ سکتے ہیں فی الحال، کیونکہ کلائمیکس تو ہمارا بھی کافی دور ہے. تو اس کے پیچھے یہ صبر کا اور توکل کا فنامنا ہینڈ ان ہینڈ چلتا ہے. میں اپنی بیٹی کے دو تین شعر آپ کو سنواتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو پھر کسی دن اسے درخواست کریں گے کہ وہ پروگرام میں آئے اور اس نظم کے کافی سارے شعر جو ہیں وہ ہمیں سنائے، اور وہ سارے اسی طرح تیار ہو جائیں. ٹیون اور کیفیت شیئر کر لیتے ہیں. میں جب خود 9 سال 10 سال کا تھا تو 33 چک میں کہیں میرے نانا کی پوسٹنگ ہوتی تھی، معلم وقف جدید، تو وہاں پہ بھی جو اجلاس ہوتا تھا تو وہ مجھے اس نوجوان کا نام نہیں، معیار کبیر کا ہوگا، معیار صغیر یا معیار کبیر کا، اور ابھی اس کو چھوٹے چھوٹے ابھی دانے نکلنے شروع ہوئے تھے، تو وہ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور ایک پاٹدار سی آواز میں وہ سنایا کرتا تھا یہی نظم. اس وقت بھی اس کی کیفیت تھی. آج 2 نسلیں درمیان میں سے لیپس ہوئیں، آگے گئیں، اور پھر جو بچے آ رہے ہیں اس آواز کی کیفیت بتاتی ہے کہ اس کے اندر بھی ایک سلسلہ اسی حوالے سے چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ ہمارے ساتھ 300 سال تک چلتا رہے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ابھی تو بہت زمانے ہیں. تو آئیے پھر یہ 2-3 شعر سننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اچھی کوالٹی کے نکل آئے. میں نے دوسرے شعر کو پہلا شعر بنایا ہے اور آگے پھر چلتا رہے گا. یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے. اس راہ میں جان کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو. تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت ٹپکیں گے. بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے دو. تو یہ ہے جناب سلسلہ. اور ویسے یہ چونکہ میں نے ویسے ہی مشتاز خیر وارے کے طور پر 2 ہی شعر رکھے ہوئے تھے اور آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اپنے ہی پروگرام میں اپنی وہ چیزیں پیش کرتے چلے جائیں. لیکن ایک چیز آپ نے اگر نوٹ کی ہو کہ جو اس شعر میں فرمایا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دشمن کو ظلم کی برچھی
سوری ہاں کہ جس میں یہ آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں جان کی کیا پرواہ، جاتی ہے اگر تو جانے دو۔ آپ جتنی ریلیجس آرگنائزیشنز ہیں پچھلے پاکستان بننے کے بعد، جتنی ریلیجس آرگنائزیشن پاکستان کے سر پہ مسلط کی گئی ہیں، ان کا بلا استثناء آپ رویہ دیکھیں، وہ جان جاتی والا نہیں ہے ان کا آئیڈیا، وہ جان لینے والے ہیں۔ جو جان دے کے یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی خون سینچے بغیر نہ پنپیں گے، وہ اپنا خون دے کے جو عشق و وفا کا کھیت لہلانے والے بنانے والے ہیں، ایک بھی نہیں ہے، سب جان لینے والے ہیں، جان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے وہ چھوٹا سا محاورہ سنا ہوگا نا کہ یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں سارے، خون دینے والا ان میں سے ایک نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ تو وی الحمدللہ اسٹینڈ آؤٹ، تو چونکہ وی اسٹینڈ آؤٹ آف آل دیٹ اسٹف، اس لیے ہمیں کک آؤٹ کیا گیا ہے آپ کے الیکٹورل سسٹم سے۔ اگر ہم اسٹینڈ آؤٹ نہ ہوتے تو ہم کک آؤٹ بھی نہ ہوتے، مگر ہمارے اسٹینڈ آؤٹ ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے، اور آپ لوگوں کے الیکشن سے اور اس طرح کے الیکٹورل سسٹم سے کک آؤٹ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری فیور فرمائی ہوئی ہے۔ کہیں بیٹھ کے سوچ لیں ان چیزوں کو کہ ایک بھی چیز ابھی تک ڈیمیج نہیں ہوئی، اس کا چہرہ ہی ایک چہرہ ہے جس پہ سب کچھ ابھی سلامت ہے۔ تو وہ چونکہ سب کچھ جس پہ سلامت ہے، وہ یہی مظلوم کمیونٹی ماڑے جائے اینا نے کی کرنا ہے، یہ وہی اینا نے کی کرنا ہے جو اب دنیا بھر میں جس ملک میں آپ نام لیں۔ بائی دی وے، جب یہ تحریک جدید لانچ ہوئی تھی، مولوی عطا اللہ شاہ بخاری نے جب کہا تھا کہ 10 سال نہیں گزریں گے کہ دنیا میں شکل دیکھنے کے لیے ہم قادیانی نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تحریک جدید جب لانچ ہوئی تھی تو مرزا بشیر الدین محمود، جو ادروائز قادیان میں دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے تھے کہ باہر وہ احراریوں کی کانفرنسیں چل رہی ہیں، حملے کر رہے ہیں، شہر قادیان کے اندر انگریز ساتھ تھا، گورنمنٹ ساتھ تھی، اس وقت جب تحریک جدید لانچ ہوئی تو اس وقت کے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود حضرت مسلم موعود، انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا کہ 10 سال تک زیارت کرنے اور شکل دیکھنے کے لیے قادیانی نہیں نظر آئے گا، اب میں نے یہ جو تحریک خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے، اس کے ذریعے تم دنیا کے جس بر اعظم میں کہو گے ہم تمہیں وہیں قادیانی کی زیارت کروا دیں گے۔ آج یہ وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ٹائم لگتا ہے میاں۔ یہ دیا سا دل کے خرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کی لو میں کوئی عکس چل رہا ہے میاں۔ یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تحیر کا، یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔